بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، سیر زندگی ان میں سے کس کا مضمون ہے؟ حالی، پطرس، شبلی یا پھر محمد حسین آزاد؟ جب تک بات کر لیتے ہیں ان کے پیدائش اور وفات کے بارے میں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت ہی میں ہوئی ہے۔ پطرس بخاری کی پیدائش جو ہے 1898 عیسوی کو ہوئی ہے پشاور میں، اور وفات جو ہے 1958 عیسوی کو نیو یارک میں ہوئی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں، اور وفات 1914 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہی ہوئی ہے۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ جی دوستو، تو سیر زندگی جو ہے یہ مضمون جو ہے محمد حسین آزاد کا ہے۔ سیر زندگی کن کا مضمون ہے؟ تو یاد رکھیں گے محمد حسین آزاد کا۔ اور سیر زندگی جو ہے محمد حسین آزاد کے نرنگ خیال میں شامل ہے۔ نرنگ خیال جو ہے 1880 سے منظر عام پر آیا ہے۔ یاد رکھیں گے دوستو، سیر زندگی جو ہے یہ نرنگ خیال میں شامل ہے، اور اسے محمد حسین آزاد نے جانسن کے مضمون سے اخذ کیا ہے۔ نرنگ خیال کو محمد حسین آزاد نے جانسن کے مضمون سے اخذ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، نرنگ خیال جو ہے محمد حسین آزاد نے جانسن کے مضمون سے اخذ کیا ہے۔ محمد حسین آزاد کے تصانیف کے بارے میں بات کریں تو ان کے اکثر جو ہے تصانیف سے سوالات بن جاتے ہیں، تو آپ یہاں ان کی تصانیف کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آب حیات، یہ ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ یاد رکھیے گا، آب حیات جو ہے اس کا پہلا ایڈیشن جو ہے 1880 ہے، اور دوسرا ایڈیشن 1883 ہے۔ آب حیات یہ اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ سخندان فارس، یہ محمد حسین آزاد کی کتاب، اس کتاب کے پہلے حصے کے سنہ اشاعت 1897 اور دوسرے حصے کے 1907۔ اور سخندان فارس جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور یہ اردو زبان میں فارسی قواعد سے متعلق کتاب ہے۔ یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے اردو زبان میں فارسی قواعد سے متعلق محمد حسین آزاد کی کون سی کتاب ہے؟ تو سخندان فارس۔ یاد رکھیے گا، بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ دربار اکبری 1898، اس کتاب میں جو ہے جلال الدین اکبر بادشاہ ہندوستان اور اس کے دربار کے جلیل القدر اور عملہ کے حالات و واقعات درج ہیں دربار اکبری میں۔ ڈرامہ اکبر، یہ 1922 عیسوی میں منظر عام پر آیا، اور اس کتاب میں شاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کی داستان عشق کو جو ہے محمد حسین آزاد نے اردو ڈرامے کے روپ میں پیش کیا ہے ڈرامہ اکبر میں۔ سیر ایران جو ہے یہ محمد حسین آزاد نے سفر ایران کے دوران لکھا تھا۔ یہ ایک روزنامچہ تھا، اور وہ روزنامچہ جو ہے یادداشتوں کے طور پر یہ جو ہے انہوں نے لکھا تھا، سیر ایران۔ اگلا جو ہے نگارستان فارس ہے، جو 1922 سے منظر عام پر آیا۔ نگارستان فارس جو ہے اس کا موضوع جو ہے تذکرہ ہے۔ قصص ہند، نرنگ خیال۔ نرنگ خیال کے حصہ دوم میں 5 مضامین شامل ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے اور یہ پوچھا گیا ہے۔ 2 حصوں پر مشتمل ہے نرنگ خیال، اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں 5 مضامین شامل ہیں، اور اس کتاب کا موضوع جو ہے نرنگ خیال کا مضامین اور خاکہ ہے۔ دیوان ذوق، یہ بھی بہت مشہور ہے، 1922 سے منظر عام پر آیا۔ اس کتاب میں 3412 غزلیں شامل ہیں دیوان ذوق میں۔ دیوان ذوق کا خاتمہ ان الفاظ میں ہوتا ہے، الہی تو جانتا ہے آزاد نے جو کچھ کیا، نیک نیت اور پاک عقیدت سے کیا ہے، اور تیرے حکم سے کیا ہے اس خدمت کو قبول کا۔ اس کے علاوہ جو ہے مکاتب آزاد، جس کی سنہ اشاعت 1966 ہے۔ مقالات آزاد کو آغا محمد باقر نے مرتب کیا ہے، اور یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مکاتب آزاد، مقالات آزاد جو ہے 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور محمد حسین آزاد کی شاعری کے مجموعے کے بارے میں بات کریں تو نظم آزاد 1899 سے منظر عام پر آیا۔ نظم آزاد کے بارے میں جمیل جالبی کا خیال ہے کہ یہ مجموعہ جدید اردو شاعری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستوں، اور اس کے بارے میں بات کریں تو نظم آزاد کے سرورق پر لکھا ہے، نظم آزاد جو حسن عشق کی قید سے آزاد ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا مثنوی شب قدر ہے، یہ مجموعہ نظم حالی میں ہی شامل ہے، مثنوی شب قدر۔ اور ان کا مولانا محمد حسین آزاد کا دوسرا مجموعہ ہے
خمکدہ آزاد جو 1932 عیسوی منظر عام پر آیا، اس میں وہ غزلیات، قطعات اور قصائد شامل ہیں جو محمد حسین آزاد نے نظم آزاد سے پہلے کہے تھے، خمکدہ آزاد میں شامل ہیں۔ جذب دوری کے عنوان سے ایک آزاد نظم جو ہے اسی مجموعہ کلام میں شامل ہے۔ محمد حسین آزاد کے دیگر نظموں کے بارے میں بات کریں تو شب قدر، صبح امید جو بہت مشہور ہے، صبح امید کے نام سے علامہ شبلی نعمانی نے بھی نظم لکھا ہے۔ اس کے علاوہ حب وطن کے نام سے حالی نے بھی نظم لکھا ہے، تو یاد رکھیے گا صبح امید محمد حسین آزاد نے لکھا اور شبلی نے بھی اسی نام سے لکھا ہے۔ حب وطن حالی کا بھی ہے اور محمد حسین آزاد کا بھی۔ اس کے علاوہ محمد حسین آزاد کا مشہور نظم خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج قنات، ابر کرم، پیاری بلی، خطاب بقلم، دوستی، نو طرز مرصع، البلبل اعظمی وغیرہ ہے۔ چلیے جی، محمد حسین آزاد کو آقائے اردو بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا دوستو، میں ایک میاں ہوں کس کا انشائیہ ہے؟ کنہیا لال کپور، فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی یا پھر پطرس بخاری؟ جب تک بات کرتے ہیں کنہیا لال کپور کے بارے میں، تو کنہیا لال کپور کی پیدائش جو ہے 1910 عیسوی کو لائل پور میں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا 1910 عیسوی کو لائل پور میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1980 عیسوی کو لائل پور ہی میں ہوئی ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی ہے ساتھیوں؟ تو یاد رکھیے گا مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش جو ہے 1885 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ 1885 عیسوی کو مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات جو ہے 1947 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے، 1947 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ رشید احمد صدیقی کی پیدائش 1896 عیسوی کو جونپور میں، اور وفات 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ پطرس بخاری کی پیدائش اور وفات اوپر ذکر ہو چکا ہے جی۔ تو سوال نمبر 92 کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھی ہمارا چوتھا، پطرس بخاری۔ میں ایک میاں ہوں، یہ پطرس بخاری کا انشائیہ ہے۔ بات کریں پطرس بخاری کے بارے میں تو ان کا اصل نام جو ہے سید احمد شاہ بخاری ہے۔ سید احمد شاہ ان کا اصل نام ہے، اور قلمی نام ان کا پطرس ہے۔ چلیے جی، ان کی جو ہے کچھ تصانیف ہیں، ان کے تصانیف سے جو ہے اکثر سوالات بن جاتے ہیں، تو آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ یہاں ان کی تصانیف ہے۔ مضامین پطرس، یہ 11 مضامین پر مشتمل ہے مضامین پطرس، اور مضامین پطرس کا دیباچہ رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے۔ پطرس بخاری نے سب سے کم مضامین لے کر مضمون نگاری میں اپنا بلند مقام بنایا ہے، اور پطرس بخاری کو اردو کا ٹمس گھر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے گا مضامین پطرس میں جو 11 مضامین شامل ہیں وہ یہ ہیں: ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے، اردو کی آخری کتاب، میں ایک میاں ہوں، مرید پور کبیر، انجام بخیر، سنیما کا عشق، محبل اور میں، مرحوم کی یاد میں یعنی سائیکل کی سواری جو داخل نصاب ہے، اس کے علاوہ لاہور کا جغرافیہ یہ بھی داخل نصاب ہے، اور انجام بخیر یہ گیا ہے۔ انجام بخیر میں اجنبی نام کا کردار ہے، تو اسے بھی یاد رکھیے، اور مرحوم کی یاد میں خدا بخش بائسیکل کا ذکر ہے، اور میں ایک میاں ہوں میں کردار ہے روشن آرا۔ سوال نمبر 63 دیکھیے گا دوستو، ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر ان میں سے کس کی نظم ہے؟ ڈاستا نہیں ہوگا، ڈاسنا ہوگا جی دوست۔ تو سوال نمبر 63 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی اختر الایمان۔ یاد رکھیں گے ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر یہ اختر الایمان کا نظم ہے۔ بات کریں اختر الایمان کے بارے میں تو اختر الایمان کی پیدائش جو ہے 1915 عیسوی کو ہوئی ہے بجنور میں، نجیب آباد بجنور میں، اور وفات جو ہے 1996 عیسوی کو ہوئی ہے ممبئی میں۔ اختر الایمان کا یہ جو نظم ہے ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر، یہ ان کے شعری مجموعہ سر و سما میں شامل ہے۔ یاد رکھیے گا سر و سما 1983 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اسی میں یہ نظم ان کا شامل ہے، ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر۔ اختر الایمان جو ہیں وہ ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں ان کا اہم رول رہا ہے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے ابتدا میں آزاد نظم کی حیت کو فروغ دینے میں ان کا اہم کردار رہا ہے، تو یاد رکھیں گے اختر الایمان صاحب کا ہی۔ اور نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ جو ہے کامیاب نظمیں انہوں نے ہی لکھی ہے۔ چلیے جی، اب ان کے جو ہے کچھ شعری مجموعے ہیں جن سے اکثر سوالات بن جاتے ہیں، تو آپ یہاں ان کے شعری مجموعے دیکھ سکتے ہیں ساتھیوں۔ گرداب ہے 1943 سے منظر عام پر آیا،
گرداب جو ہے اختر الایمان کا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ سیارہ 1946 سے منظر عام پر ہے، سب رنگ 1948 سے منظر عام پر ہے، آب جو 1959، یادیں 1961، بنت لمحات 1969، نیا آہنگ 1977، سروسما 1983، زمیں زمیں 1990، زمستان سرد مہری کا، اور خود نوشت ان کا ہے اس آباد خرابے میں 1994۔ ان کے داخلی نصاب نظم ایک لڑکا جو یادیں میں شامل ہیں، اور یادیں 1961 سے منظر عام پر آیا ہے، اور یادیں جو ہیں یہ نظم ایک معرہ کی حیت میں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا داخلی نصاب پگڈنڈی، یہ بھی نظم جو ہے معرہ کی حیت میں ہے، اور یہ گرداب میں شامل ہے پگڈنڈی، اور بعض آمد جو ہے یہ بنت لمحات میں شامل ہیں۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 64 کی طرف۔ تیری آمد کے تصدق تیرے جلووں کے نثار، آ میری قبر پہ آ حشر کا ساما بھلا۔ یہ شعر کن کا ہے؟ حضرت فانی، فراق یا فرشا؟ جب تک بات کر لیتے ہیں ان سبھی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں۔ حضرت موہانی کے بارے میں بات کریں دوستوں، تو حضرت موہانی کی پیدائش جو ہے 1880 عیسوی کو موہان میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ فانی بدایونی کی پیدائش کب ہوئی ساتھیوں؟ تو فانی بدایونی کی پیدائش 1879 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ فراق گورکھپور کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہوئی ہے، یاد رکھیے گا، فراق گورکھپور کی پیدائش 1896 عیسوی کو گورکھپور میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1982 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ شاد عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی ساتھیوں؟ تو شاد عظیم آبادی کی پیدائش 1846 عیسوی کو پٹنہ میں، عظیم آباد پٹنہ میں، اور وفات 1927 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 64 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی فانی بدایونی۔ تیری آمد کے تصدق تیرے جلووں کے نثار، آ میری قبر پہ آ حشر کا ساما بھیلا۔ یہ شعر جو ہے فانی بدایونی کا ہے۔ فانی بدایونی کا کچھ مشہور اشعار ہیں جن سے اکثر سوالات بن جاتے ہیں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کلام فانی کی غزل کے چند اشعار ہیں۔ وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا، عیسیٰ کو ہو نوید کے بیمار مر گیا، حاصل علم بشر جہل کا عرفاں ہوتا، عمر بھر عقل سے سیکھا کہ ناداں ہونا، خوشی سے رنج کا بدلہ یہاں نہیں ملتا، وہ مل گئے تو مجھے آسمان نہیں ملتا۔ فانی کے بارے میں بات کریں تو فانی بدایونی کلام غربت کا لفظ بار بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ اصل نام شوکت علی خان اور تخلص فانی، پہلے شوکت تخلص کرتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے جو ہے فانی استعمال کر لیا، اور ان کی پیدائش 1879 عیسوی کو بدایوں میں، وفات 1941 عیسوی کا حیدرآباد میں۔ ان کے والد کا نام شفاعت علی خان تھا۔ فانی کا پیشہ کیا تھا؟ تو وکالت تھا۔ ان کا شعری مجموعہ دیکھ لیجئے گا، ان سے بھی سوالات بنتے ہیں۔ دیوان فانی 1921، باقیات فانی 1926، یہ آگرہ پریس سے شائع ہوا ہے۔ عرفانیات فانی 1929، اور وجدانیات فانی 1940۔ رشید احمد صدیقی نے فانی بدایونی کو یاسیات کا امام کہا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ چلیے جی سوال نمبر 65 دیکھیے گا۔ فریب ہستی اور سہاگن بیوہ کس شاعر کی نظمیں ہیں؟ حالی، سرور جہان آبادی، چکبست، یا پھر جوش ملیحہ آبادی؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 65 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا جوش ملیحہ آبادی۔ اب بات کریں جوش ملیحہ آبادی کے بارے میں، تو ان کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہوئی ہے ملیحہ آباد میں، اور وفات 1982 عیسوی کو اسلام آباد میں۔ چکبست کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1882 عیسوی کو فیض آباد میں، اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 66 کی طرف۔ اچھا، جو ہے جوش ملیحہ آبادی کے یہاں کچھ مشہور نظمیں وہ یہاں آپ دیکھتے چلیے۔ افشائے راز، جوانی مالن، جامن والیاں، جنگل کی شہزادی، جو داخل نصاب ہے، اور آپ مجھے بتائیں ان کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ٹرک کے ذریعے، جی بتائیے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر جنگل کی شہزادی ان کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جوش ملیحہ آبادی کے مشہور نظم پہلے مفارقت، کسان، اور کسان بھی بتائیے ان کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ نعرہ شباب، شکست زندہ کا، اسے بھی بتائیے، یہ بھی داخل نصاب ہے، تینوں داخل نصاب نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے خواب، البیلی صبح، بدلی کا چاند، فاختہ کیا اور آواز ہے حق۔
सवाल नंबर 66 देखिएगा। जानवरों में गधा सबसे बेवकूफ़ समझा जाता है। जब हम किसी को परले दर्जे का अहमक कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ये इबारत किसके अफसाने की है? कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, हयातुल्लाह अंसारी या फिर सआदत हसन मंटो? जब तक इनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, कृष्णचंद्र की पैदाइश के बारे में। तो कृष्णचंद्र की पैदाइश जो है नवंबर 1914 ईस्वी को हुई है। 1914 ईस्वी को पंजाब में हुई है और वफात जो है 1977 ईस्वी को मुंबई में। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी को हुई है और वफात 1936 ईस्वी को हुई है। सआदत हसन मंटो की पैदाइश 1955 ईस्वी को हुई है लाहौर में और वफात जो है इनकी वफात जो है सआदत हसन मंटो की पैदाइश 1912 ईस्वी को हुई है पंजाब में और वफात जो है 1955 ईस्वी को लाहौर में हुई है। याद रखेंगे दोस्तों, सआदत हसन मंटो की पैदाइश 1912 ईस्वी को पंजाब में हुई है और वफात जो है 1955 ईस्वी को लाहौर में हुई है। और कृष्णचंद्र की पैदाइश 1914 ईस्वी को और वफात 1977 ईस्वी को हुई है। कृष्णचंद्र की पैदाइश भी पंजाब में हुई है और वफात जो है मुंबई में 1977 ईस्वी को हुई। जी, तो सवाल नंबर 66 का सही जवाब हो जाएगा साथियों हमारा दूसरा, यानी मुंशी प्रेमचंद। बात करें मुंशी प्रेमचंद के अफसानी मजमूए के बारे में, तो इनके अक्सर जो है अफसानी मजमूए से सवालात बन जाते हैं। तो आप यहाँ इनके अफसानी मजमूए देख सकते हैं। सूज़े वतन 1908 ईस्वी में 5 अफसानों पर मुश्तमिल है। प्रेम 25 2 हिस्सों पर है। प्रेम 32 ये भी 2 हिस्सों पर है। ख्वाब परवाना, ख्वाब ख्याल, फिरदौसी ख्याल, प्रेम 40, आखिरी तोहफ़ा, ज़्यादा राह, दूध की कीमत, वारदात जो दाखिल नसाब है। मुंशी प्रेमचंद के कुछ मशहूर अफसाने हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इसे पहला अफसाना भी तस्लीम किया जाता है, उर्दू का पहला अफसाना। इसके अलावा बड़े घर की बेटी, कफन, निजात, ईदगाह, रोशनी, हज अकबर, सवा सिर गेहूँ, 2 बैल, सौतेली माँ, नमक का दर होगा, गुल्ली डंडा, कातिल की माँ, पूस की रात, नई बीवी, घास वाली, डायल के कैदी, आखिरी तोहफ़ा, जिहाद, सवांग, शिकवा शिकायत, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, शांति, मालकिन, इंसाफ की पुलिस, मुफ्त कराम, दाश्तन और गम नदारी, बस बखैर वगैरह। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 67 की तरफ। इंदर सबा अमानत में कितनी परियां हैं? 3, 5, 4 या फिर 6? जी, तो सवाल नंबर 67 का सही जवाब हो जाएगा 4। अमानत लखनवी का ड्रामा इंदर सबा में जो है कुल 4 जो है परियां होती हैं। बात करें इनके जो है ड्रामा के बारे में, तो ड्रामा इंदर सबा जो है ये लखनऊ का एक शाहकार ड्रामा है। इंदर सबा को जो है अमानत लखनवी ने लिखा था और याद रखेंगे हाजी मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर इन्होंने 1852 ईस्वी में लिखा था। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है अमानत ने इंदर सबा को जो है किसकी फरमाइश पर और कब लिखा था। तो हाजी जो है मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर जो है आबिद अली इबादत की फरमाइश पर इन्होंने 1852 ईस्वी में लिखा था। और ये जो है वाजिद अली शाह के अहद में इन्होंने लिखा था। यह ड्रामा, वो जो दौर था वो वाजिद अली शाह का दौर था। और ये ड्रामा जो है स्टेज पर पेश हुआ है 1854 ईस्वी में। 1852 में इन्होंने लिखा था और इसका ठीक 2 साल बाद जो है 1854 ईस्वी में स्टेज पर पेश किया गया था। और ड्रामा इंदर सबा पहली बार 1855 ईस्वी में जो शेख रजब अली की फरमाइश पर मतबा मोहम्मदी लखनऊ में ये शाया हुआ था। और अमानत लखनवी ने इंदर सबा का मुकदमा जो है तशरीह इंदर सबा के नाम से लिखा था। ये भी याद रखिएगा, अमानत लखनवी ने इंदर सबा का मुकदमा जो है तशरीह इंदर सबा के नाम से लिखा था। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। इंदर सबा में जो है 15 गीत हैं, आपको मालूम ही होगा। और इंदर सबा का प्लाट जो है गहरा और सादा है और इंदर सबा एक मंजूम ड्रामा है। इंदर सबा के ताल्लुक़ से जो है कुछ अक़वाल मैं आपके सामने रखूँगा और आपने बताना है यह अक़वाल किन के हैं। पहला कौल है दोस्तों, तरकीबों की चुस्ती और अंदाज़े बयान की पुख्तगी के एतबार से इंदर सबा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मरतबे पर है जहाँ 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा हो। बताइए ये कौल किन का है? जी, तो याद रखिएगा ये मसीहुज़्ज़मा साहब का कौल है। अगला कौल देखिएगा, इंदर सबा हिंदुस्तानी नाटक की बेरिवायत की अंगड़ाई थी और राजा गोपी चंद मगरबी ज़ौक़ की तक़लीद थी। ये कौल किन का है? बहुत ही मशहूर कौल है। जी, तो याद रखिएगा 1912 से 1972 वाले नहीं, सैयद एहतशाम हुसैन का ये कौल है। याद रखिएगा दोस्तों, इंदर सबा हिंदुस्तानी नाटक की बेरिवायत की अंगड़ाई थी और राजा गोपी चंद मगरबी ज़ौक़ की तक़लीद थी। सैयद एहतशाम हुसैन के कौल है इंदर सबा के ताल्लुक़ से।
एक और आखिरी कॉल है, ये बताइएगा किन का कॉल है। अमानत ने इस खला को इस तरह पर कर दिया कि गोया ड्रामा की देवी जाग उठी। और बहुत से दूसरे शायर ने अमानत की तकलीद में इंदर सबाएँ लिखी। ये कॉल किन का है? तो याद रखेंगे साथियों, ये कॉल भी सैयद एहतशाम हुसैन साहब का ही है। तो कुछ चीज़ें जो हैं आपने इंदर सभा के ताल्लुक़ से याद रखनी है, क्योंकि जो है इंदर सभा बहुत ही मशहूर ड्रामा है, इनसे अक्सर सवालात बन जाते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, तो 1852 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, किसकी फरमाइश पर लिखा था? तो हाजी इबादत अली, आबिद इबादत अली की फरमाइश पर इन्होंने लिखा था। और कब जो है स्टेज पर पेश किया? तो 2 साल बाद 1854 में। शाये कब हुआ था? 1855 में। और जो है और दूसरी चीज़ जो है इसमें ये था कि इंदर सभा में जो है कितने गीत हैं? तो 15 गीत शामिल हैं, और ये एक मंजूम ड्रामा है। इतनी बात ज़रूर याद रखेंगे। अमानत लखनवी के बारे में बात करें दोस्तों, तो अमानत लखनवी की पैदाइश जो है 1815 ईस्वी को हुई है लखनऊ में, और वफ़ात 1858 ईस्वी को लखनऊ ही में हुई है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 68 की तरफ। मुस्तकबिल और मदरसा अलीगढ़ किसकी नज़में हैं? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नौमानी, अल्ताफ़ हुसैन अली या फिर अकबर इलाहाबादी? जी, तो सवाल नंबर 68 का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, यानी अकबर इलाहाबादी। बात करें अकबर इलाहाबादी के बारे में, तो इनकी पैदाइश 1846 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात जो है 1921 ईस्वी को हुई है। अकबर इलाहाबादी की कुछ मशहूर नज़में हैं जिनसे अक्सर सवालात बनते हैं। तो फ़र्ज़ी लतीफ़ा इनका दाखिल नसाब नज़म है। उसके अलावा जलवाए दरबार दिल्ली, ये भी दाखिल नसाब है। बरक़े कलीसा, ये भी दाखिल नसाब है, जो 1907 ईस्वी में मंज़र आम पर है। उसके अलावा तालीम निस्वा, पानी का बहाव, एक बूढ़ा नहीफ़ खस्ताज़ार, अनवर ने ये अकबर से कहा, गांधी नामा, मुस्तकबिल और मदरसा अलीगढ़। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सनाउल्लाह किस शायर का असली नाम है? नून मीम राशिद, मिराजी, अख्तरुल ईमान या फिर जानिसार अख्तर? जी साथियों, तो सवाल नंबर 69 का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी मिराजी। बात करें मिराजी के बारे में, तो इनका असल नाम सनाउल्लाह डार था, सनाउल्लाह सानी डार था, और तखल्लुस शायरी, फिर बाद में इन्होंने मिराजी इख्तियार कर लिया था। इनकी पैदाइश जो है 1912 ईस्वी को हुई है, पानीपत में। पानीपत में हुई है या कहीं और हुई है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। और वफ़ात जो है इनकी 1949 ईस्वी को हुई है। बात करें इनके शेरी मजमूए के बारे में, तो अक्सर जो है इनके शेरी मजमूए से सवालात बनते हैं, तो आप इनके शेरी मजमूआ ज़रूर याद रखिएगा। मीरा जी के गीत 1943, मीरा जी की नज़में 1944, गीत ही गीत 1944, पाबंद नज़में, 3 रंग और सह आतिशा। मीरा जी को अदबी गांधी का लक़ब नून मीम राशिद ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। पूछा जाता है कि किसने जो है मीरा जी को अदबी गांधी का लक़ब दिया था? तो नून मीम राशिद ने दिया था। मीरा जी को अदबी गांधी का लक़ब नून मीम राशिद ने दिया था। मीरा जी नई शायरी के बानी कहे जाते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। चलिए जी, और कुलियात मीरा जी को जमील जालिबी ने मुरतब किया है। इनकी कुछ मशहूर नज़में हैं, जैसे कि बेवपारी, रास की अनोखी लहरें, समंदर का बुलावा, अंजाम, जात्री, दूसरा किनारा, शिकस्त, आवाज़ सिलसिला, रोज़े शब, नगमाए मोहब्बत, इर्तक़ा, तन्हाई और संजोग। चलिए जी, अगला सवाल देखिए। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों के ज़मानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बहुत ही अच्छा सवाल है, और बहुत ही घिसा पीटा सवाल है ये। अक्सर जो है सवालात बनते हैं क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नावल के ज़मानी तरतीब से। जी साथियों, तो सवाल नंबर 70 का सही जवाब हो जाएगा चौथा, मेरे भी सनम खाने, 1949 ईस्वी मंजर आम पर आया। उसके बाद सफ़ीनाए ग़मे दिल जो है 1952 ईस्वी मंजर आम पर आया। आग का दरिया 1959 ईस्वी मंजर आम पर आया। और आखिर शब के हम सफ़र 1979 ईस्वी में मंजर आम पर आया। इनके जो नावल हैं आप यहाँ देख सकते हैं PPT में। मेरे भी सनम खाने जो है इनका पहला नावल, और दूसरा सफ़ीनाए ग़मे दिल 1952, फिर आग का दरिया 1959 जो दाखिल नसाब है, 101 अवाब पर मुश्तमिल है। आखिर शब के हम सफ़र 1979, और पाँचवा इनका कार्य जहाँ दराज है, फिर गर्दिश रंग चमन और चांदनी बेगम। चलिए जी, अगला सवाल देखिएगा। नक़्दुश्शुअरा का मुसन्निफ़ कौन है? इनमें से नक़्दुश्शुअरा के मुसन्निफ़ कौन है? क़ुद्दामा इब्न जाफ़र, जाहिज़ इब्न क़ुतैबा या फिर इब्न खल्दून? इससे भी बहुत जो है दफ़ा सवालात बन चुके हैं जी। तो सवाल नंबर 71 का सही जवाब जाएगा पहला, क़ुद्दामा इब्न जाफ़र। नक़्दुश्शुअर के मुसन्निफ़ जो हैं क़ुद्दामा इब्न जाफ़र हैं, याद रखिएगा। नक़्दुश्शुअर जो है ये क़ुद्दामा इब्न जाफ़र की
تصنیف ہے۔ نقد الشعر جو ہے یہ 3 فصلوں پر مشتمل ہے، یہ بھی یاد رکھیں گے آپ۔ ہو سکتا ہے کہیں اگلی دفعہ یہ پوچھ لیا جائے کہ نقد الشعر کتنے حصوں پر مشتمل ہے، تو 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ قدامہ ابن جعفر نے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری، انہوں نے ہی جو ہے کہا تھا جو ہے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری، یاد رکھیں گے۔ اس سے بھی جو ہے اس پوائنٹ سے بھی سوال بنتا ہے۔ قدامہ ابن جعفر نے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کس نے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری قرار دیا، تو قدامہ ابن جعفر نے۔ اور قدامہ ابن جعفر نے کہا کہ بہترین شعر وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جھوٹ پر ہو۔ چلیے جی، اچھا، ان میں جو دیا گیا ہے جاہز، تو جاہز کی تصنیف کے بارے میں بات کریں تو کتاب الحیوان، اور جاہز نے جو ہے لفظ پر زور دیا ہے۔ جاہز صاحب جو ہیں یہ لفظ پر زور دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن قتیبہ کے بارے میں بات کریں تو قتیبہ کی جو ہے اہم تخلیق ہے الشعر و الشعراء، اس سے بھی سوال بنتا ہے ابن قتیبہ کی تصنیف الشعر و الشعراء سے۔ اس میں انہوں نے جو ہے شاعری کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اپنی کتاب جو ہے الشعر و الشعراء میں جو ہے ابن قتیبہ نے شاعری کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یاد رکھیں گے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ابن خلدون کے بارے میں بات کریں تو ابن خلدون کی جو ہے مشہور کتاب مقدمہ ابن خلدون ہے، اور مقدمہ ابن خلدون جو ہے یہ بھی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 72 کی طرف۔ شبیہ الحسن کا تعلق کس تنقیدی دبستان سے ہے؟ مارکسی، نفسیاتی، جمالیاتی یا پھر اسلوبیاتی؟ جی، تو سوال نمبر 72 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا نفسیاتی تنقید۔ سید شبیہ الحسن کا شمار جو ہے نفسیاتی نقادوں میں ہوتا ہے۔ ان کا اصل نام سید شبیہ الحسن ہے، اور شبیہ الحسن کا قلمی نام جو ہے حسن ہاشمی بھی ہے، تو یاد رکھیں گے آپ جو ہے حسن ہاشمی جو ہے ان کا قلمی نام ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے 1958 عیسوی کو ہوئی ہے، یاد رکھیے گا لاہور میں، اور وفات 2012 عیسوی کو جو ہے دہشت گردانہ حملے کی وجہ سے ہوئی ہے لاہور ہی میں۔ ان کی جو ہے سید شبیہ الحسن کی کچھ تصانیف ہیں جن سے اکثر جو ہے سوالات بنتے ہیں، تو آپ ان کی تصانیف کو ضرور یاد رکھیے گا۔ لکھنؤ کی اردو شاعری سید شبیہ الحسن کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ شام و شعر کی باتیں، ادبی چوپال، اردو مرثیہ اور مرثیہ نگاری، تنقید و تحلیل، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ سید شبیہ الحسن جو ہے تیسری آنکھ سے شعور کی آنکھ مراد لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ اور سید شبیہ الحسن نے آل رضا کے غیر مطبوعہ کلام کی تدوین کی، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس نے آل رضا کے غیر مطبوعہ کلام کی تدوین کی ہے، تو سید شبیہ الحسن نے، تو یہ سبھی باتیں یاد رکھیے گا۔ اور سید شبیہ الحسن ماہر تعلیم، ادیب اور محقق، نقاد اور کالم نگار بھی تھے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تصنیف دھونیہ لوک میں دھونی کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ یہ سوال جو ہے میرے خیال سے دسمبر کے امتحان میں آیا تھا، دسمبر 2023 میں یہ آیا تھا سوال۔ جی، تو سوال نمبر 73 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو تیسرا، یعنی آنند وردھن۔ دھونیہ کا نظریہ جو ہے دھونیہ لوک کا نظریہ آنند وردھن نے دیا تھا۔ آنند وردھن نے اپنی تصنیف دھونیہ لوک لوکن میں یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ اور آپ مجھے بتائیں گے کہ فن ڈرامہ پر پہلی کتاب جو ہے ناٹیہ شاستر کس نے لکھی تھی؟ سنسکرت میں ناٹیہ شاستر کس نے لکھی تھی؟ تو یاد رکھیں گے بھرت منی نے لکھی ہے ناٹیہ شاستر۔ اور اس میں انہوں نے بھرت منی نے جو ہے رس کا تصور بھی پیش کیا تھا۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے رس کا نظریہ کس نے دیا ہے، تو یاد رکھیں گے دوستوں رس کا نظریہ جو ہے بھرت منی نے ہی دیا ہے۔ بھرت منی نے رس کی جو ہے ٹوٹل 8 قسمیں بتائی ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ باتیں یاد رکھیے گا۔ اور ناٹیہ شاستر کس کی تصنیف ہے؟ تو بھرت منی کی ہے، اور انہوں نے ناٹیہ شاستر میں رس کا تصور پیش کیا ہے۔ اور بھرت منی نے رس کی کتنی قسمیں بتائیں؟ تو 8 قسمیں بتائی ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ بات کریں جو ہے ابھینو گفت کے بارے میں، ابھینو گفت، تو ابھینو گفت نے جو ہے ابھیویکتی کا نظریہ پیش کیا ہے، یاد رکھیں گے ابھینو گفت نے ابھیویکتی واد کا نظریہ پیش کیا ہے۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 74 کی طرف۔ اردو کی کس معروف مثنوی مذہب عشق کا نثری قصہ منظوم ہوا ہے؟ خواب و خیال، قطب مشتری، گلشن عشق یا پھر گلزار نسیم؟ جی، تو سوال نمبر 74 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا گلزار نسیم۔ بات کریں گلزار نسیم کے بارے میں تو گلزار نسیم کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں لکھا تھا، اور یہ کتاب جو ہے پہلی بار 1844 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔
1839 میں لکھا تھا انہوں نے، اور یہ 1844 میں پہلی بار شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب کو جو ہے رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ اصل قصہ جو ہے عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں لکھا تھا، یاد رکھیے گا۔ اصل قصہ جو ہے اس کا عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں بقاولی کے نام سے لکھا تھا، جو فارسی نثر میں تھا، اور پھر جو ہے منشی نہال چند لاہوری نے 1803 عیسوی میں جو ہے گلکرش کی فرمائش پر مذہب عشق کے نام سے اردو میں منتقل کیا تھا، اور آخر میں جو ہے دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں اردو نظم کا لباس پہنا کر مثنوی گلزار نسیم کے روپ میں پیش کیا۔ اور گلزار نسیم میں جو ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس مثنوی میں جو ہے آورد یعنی جنگ لڑائی کا انداز پایا جاتا ہے، تو اسی مثنوی یعنی گلزار نسیم میں جو ہے آورد کا انداز پایا جاتا ہے۔ چلیے جی، بات کریں دیا شنکر نسیم کے بارے میں، تو دیا شنکر نسیم کی پیدائش جو ہے 1811 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور وفات 1845 عیسوی کو ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 75 کی طرف۔ غالب نے کس شہر کو اپنے خط میں دارالسرور کے نام سے یاد کیا ہے؟ بنارس، لکھنؤ، رامپور یا پھر کلکتہ؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی رامپور۔ خط بنام جو ہے میر مہدی مجروح، اسی خط میں جو ہے انہوں نے غالب نے جو ہے اپنے خط میں دارالسرور کے نام سے یاد کیا ہے، وہ یہ ہے ان کا جو ہے ہاں ہاں میرا پیارا مہدی آیا، آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں ہے، سبحان اللہ، شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ہو سکتا ہے جو ہے اگلی دفعہ یہ پوچھ لیا جائے کہ ان کے کس خط میں شامل ہے، تو یاد رکھیں گے خط بنام میر مہدی مجروح۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 76 کی طرف۔ مرزا صاحب میں نے وہ تحریر ایجاد کی ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، مرزا صاحب سے یہاں کون مراد ہے؟ مرزا تفتہ، مرزا حاتم علی، مرزا قادر بخش یا پھر مرزا یوسف؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 76 کا صحیح جواب ہو جائے گا مرزا حاتم علی مہر، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ خط بنام مرزا حاتم علی مہر۔ مرزا صاحب میں نے وہ تحریر ایجاد کیا کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، 1000 کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو، یہ مرزا حاتم علی مہر جو خط ہے اس میں یہ انہوں نے بات لکھی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 77 ہے دوستو، دونوں یعنی غالب اور گوئٹے اقلیم سخن کے شہنشاہ ہیں، تہذیب و تمدن، تعلیم، تربیت، فطرت، کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جس پر دونوں کا اثر نہ پڑا ہو، شاعری کا دونوں پر خاتمہ ہو گیا، یہ خیال کس ناقد کا ہے؟ عبدالحلیم شرر، علی احمد سرور، عبدالرحمن بجنوری یا پھر مالک رام؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 77 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی عبدالرحمن بجنوری صاحب کا۔ سوال نمبر 77 کا صحیح جواب ہو جائے گا عبدالرحمن بجنوری۔ عبدالرحمن بجنوری کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1885 عیسوی کو سیوہارا میں ہوئی ہے، اور وفات 1918 عیسوی کو بھوپال میں ہوئی ہے۔ محاسن کلام غالب ان کا مشہور کتاب ہے، یاد رکھیں گے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 78 کی طرف۔ سر سید نے آئین اکبری پر تقریر لکھنے کی فرمائش کس سے کی تھی؟ شبلی، حالی، غالب یا پھر مولانا صاحبائی؟ جی ساتھی، تو سوال نمبر 78 کا صحیح جواب ہو جائے گا غالب، 1797 سے 1869۔ آئین اکبری جو ہے 1855 عیسوی منظر عام پر آیا ہے، اور یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کی تقریر جو ہے مرزا غالب نے لکھی تھی۔ اگلا سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 79 ہے، خمخانہ جاوید کیا ہے؟ تنقید، تذکرہ، سوانح یا پھر خود نوشت؟ جی، تو سوال نمبر 79 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی تذکرہ، اور ساتھ ہی ساتھ بتائیں گے خمخانہ جاوید کن کا تذکرہ ہے؟ جی دوستو، تو یاد رکھیں گے لالا سری رام کا تذکرہ ہے، لالا سری رام کا یہ تذکرہ ہے خمخانہ جاوید۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ ناول فسانہ آزاد کس اخبار میں قسط وار چھپا؟ اودھ پنچ، اودھ اخبار، اردو اخبار یا پھر جامع جہاں نما؟ جامع جہاں نما کو اردو کا پہلا اخبار تسلیم کیا جاتا ہے، یاد رکھیں گے۔ جی ساتھی، تو سوال نمبر 80 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا اودھ اخبار۔ ناول فسانہ آزاد جو ہے اودھ اخبار میں قسط وار شائع ہوا تھا، یاد رکھیے گا۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے 1878 عیسوی کو فسانہ آزاد کو اودھ اخبار میں قسط وار لکھنا شروع کیا تھا،
اور 1880 میں مکمل طور پر فسن آزاد نول کشور پریس سے، یاد رکھیے گا، نول کشور پریس سے یہ شائع ہوا 1880 میں پہلی بار۔ ناول فسن آزاد جو ہے کتنے حصوں پر مشتمل ہے تو یاد رکھیں گے 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیے گا ناول فسن آزاد جو ہے 4 جلدوں پر مشتمل ہے، 4 جلدوں پر مشتمل ہے یہ ناول۔ ان کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1846 عیسوی کو یہ دوستو پنڈت رتن ناتھ سرسار کی، اور وفات جو ہے 1902 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، حیدرآباد میں۔ پیدائش لکھنؤ میں ہوئی ہے، یاد رکھیں گے پیدائش لکھنؤ میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے حیدرآباد میں 1902 عیسوی کو ہوئی ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار کی کچھ تصانیف ہیں، کچھ ناول ان کے ہیں، مشہور ناول ہیں جن سے اکثر سوالات بنتے ہیں، تو آپ ان کے ناول کو یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستوں۔ شمس الضحیٰ 1879 پہلی تصنیف ہے اور 4 حصے میں یہ تقسیم ہے۔ اس کے علاوہ امان نامہ روس، جامع سرشار، سیر کوثر، کامنی، خمکدہ سرشار، شاخ بنات اور خدائی فوجدار۔ چلیے جی، تو پھر آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔